بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم چیپٹر نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ چیپٹر نمبر 5 میں مدینہ میں اشاعت اسلام کے دوسرے حصے یعنی پارٹ سیکنڈ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مکہ کے کفار نے اپنی جارحانہ پالیسی برقرار رکھی اور مدینہ میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے مختلف منصوبے بنانے لگے۔ اہل یثرب کے ساتھ انہوں نے دشمنی کا رویہ اپنا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس صورتحال سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے دفاعی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دیں۔ صحابہ کرام کے فوجی دستے ترتیب دیے گئے تاکہ دشمنوں کی نقل و حرکت کا اندازہ رہے اور اس پر نگاہ رکھی جا سکے۔ دشمن کے مغرورانہ طرز عمل کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان کشمکش نے تصادم کی صورتحال اختیار کر لی، جس سے غزوات کا آغاز ہوا۔ تاریخ اسلام کا پہلا غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری 624 عیسوی کو وقوع پذیر ہوا۔ سب سے پہلے ہم غزوہ بدر کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔ قریش کی اسلام دشمنی۔ مکہ میں اسلام کی دعوت حق کی وجہ سے معاشرے کے مخلص ترین افراد ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ وہ لوگ جن کے مفادات پرانے نظام سے وابستہ تھے وہ تشدد پر اتر آئے، جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ عمل میں آئی۔ لیکن اس کے باوجود تصادم ختم نہ ہوا۔ اسلام مدینہ میں بے حد تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور یہ بات قریش مکہ کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی۔ وہ مسلمانوں کو اور اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو ہر وقت مدینہ پر حملے کا خدشہ تھا۔ اس صورتحال کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام ہتھیار لگا کر سوتے تھے اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے تھے۔ شام کی تجارتی شاہراہ کا مسلمانوں کی زد میں ہونا۔ قریش مکہ کی جانب سے مدینہ کی اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کے فیصلے کے پیچھے ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ وہ تجارتی شاہراہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کی دسترس میں تھی۔ اس تجارتی شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ کماتے تھے۔ اس تجارتی شاہراہ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب طواف کعبہ کے لیے مکہ گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا کہ تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکہ میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ نے جواب دیا، خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تر ہے، یعنی مدینہ کے پاس سے تمہارا راستہ۔ اشاعت اسلام میں رکاوٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ اسلام کی پوری آزادی حاصل تھی اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کے یمنی قبائل میں سے بعض سلیم الفطرت لوگ مشرف با اسلام ہو چکے تھے اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبد القیس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں سے روک لیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا پرستی اور شرک کے درمیان کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک شرک کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ عمر بن الحضرمی کا قتل۔ رجب 2 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جا سکے۔
اتفاق سے انہیں راستے میں ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں قریشی مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی قتل ہوا اور 2 افراد گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ بن حجش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ فوری طور پر جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا گیا۔ اس واقعہ کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، لیکن یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدل حرام تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمر بن الحضرمی کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ سے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرظ بن جابر فہری کا تعاقب کیا، لیکن وہ بچ کر نکل گیا۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کا منصوبہ۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدے کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے، اس کا تمام منافع مسلمانوں اور اسلامی ریاست کے ساتھ جنگ کے لیے وقف کر دیا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس تجارتی قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی میں بے حد اضافہ کر دیا۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں راستے میں اس قافلے پر حملہ کر کے اسے لوٹ نہ لیا جائے، اسی لیے اس نے ایک قاصد بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور ایک رنگدار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ یہ سمجھے کہ قریش کے قافلے پر حملہ کر دیا گیا ہے اور اسے لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے ہی واپس جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمر بن الحضرمی کے ورثاء نے اس کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور مقام بدر پر جا کر خیمہ زن ہوا۔